شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام لے کر نور ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے ساجد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اقبال مشرق سے بالکل ایک سورج کی طرح طلوع ہوئے اور دنیا کے کونے کونے پہ اپنی آگہی اور اپنا پیغام پہنچا کر ایک سورج ہی کی طرح وہ غروب ہوئے، بالکل اسی طرح کہ جیسے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، ظلمت کتنی بھی گہری ہو، رات کی تاریکی کتنی بھی گہری ہو، سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح فکر اقبال آج ہر ظلمت کے مقابلے میں ہر مسئلے کے حل کے لیے فکر اقبال جو ہے وہ کسی ایک سورج کی طرح موجود ہے۔ اقبال کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جو ہم پیش کر رہے ہیں آج نور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ علامہ اقبال کا اس کا جو پہلا حصہ ہوگا، 2 حصوں پہ یہ پروگرام چلے گا۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے علامہ اقبال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
عشق ہے، ان سے جو محبت تھی اور جو ان کے کلام میں بہت آپ کو نمایاں نظر آتی ہے، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی، اسلام کے ساتھ ان کی محبت، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز میں اصولی تو اقبال کے شعر سے کرنا چاہیے، لیکن آج کے اس پروگرام کا آغاز میں اقبال کی ایک جو ہے نثری تحریر سے کروں گا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک خط ہے جو 1905 میں انہوں نے، جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان آ رہے تھے تو رستے میں انہوں نے وطن اخبار کے ایڈیٹر مولوی انشاء اللہ خان کو یہ خط لکھا، اور اس خط میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے یہ خط کا اقتباس جو ہے یہ ایک تحریر ہے کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اب ساحل قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے، اس کی داستان کیا عرض کروں، بس دل چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ ہے عرب کی مقدس سرزمین تجھ کو مبارک ہو، تم ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھ دی گئی۔ تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ کاش میرے گناہگار جسم کی خاک تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی آوارگی میرے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا اور پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ ناظرین، اس خصوصی پروگرام میں علامہ اقبال پر گفتگو کرنے کے لیے اس نشست میں بہت ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اقبال اکیڈمی برطانیہ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر سعید اختر درانی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، بہت ممتاز جناب بیرسٹر رشید مرزا صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یوں تو شہر اقبال جو ہے وہ سیالکوٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن لاہور کی اہمیت اور عظمت کی داستان میں ایک بہت معتبر حوالہ علامہ اقبال ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور کلام اقبال تحت لفظ پڑھتے ہیں اور بہت خوب پڑھتے ہیں۔ جناب عرفان بٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں، بہت شکریہ آپ احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کروں گا میں آپ سے۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا عشق ہے، جو ان کی محبت ہے، اور اسلام سے جو ان کی وابستگی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، اقبال جو تھے وہ بہت عاشق رسول تھے۔ جب بھی یہاں حضور کا نام آتا تھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رقت طاری ہو جاتی تھی، تو وہ ان کو ایک مثالی شخصیت سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ محمد سے وفا ہم تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے ان کو ایک انسان کامل کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور صحیح دیکھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مصطفیٰ برساں اگر نہ رسیدی تو کچھ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے مقام تک پہنچا، کہ اگر وہ نہیں پہنچا تو باقی ہر چیز بولہا بھی ہے۔ تو وہ ہمیشہ ایک طرح سے ان کو ایک رہنما سمجھتے تھے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑا جو تھا مرجع ان کا وہی تھا کہ وہ فوراً دیکھتے تھے کہ ہاں حضور نے فلاں چیز میں کیسے کیا۔ اور یہی تصوف میں بھی اور مذہب کے متوالوں میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کامل کی بیعت آپ نہیں کریں آپ گم ہو جاتے ہیں رستوں میں۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس چیز میں میرا مطمع نظر یہ ہے کہ آن حضور نے کیا کہا یا کیا کیا، اور اسی لیے
عام طور سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ تصوف کے خلاف تھے، لیکن وہ صرف یہ تھے کہ وہ رہبانیت کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیے کہ رسول کریم نے دنیا ترک نہیں کر دی، دنیا کے اندر رہے، پیغام پھیلایا، شادی کی، اولاد ہوئی، اور ایک طرح سے ایک عام انسان کی زندگی بسر کی۔ تو یہ نہیں کہ آپ ہمالیہ کے پہاڑ کی چوٹی پہ جا بیٹھیں اور رام رام کرتے رہیں۔ اس میں بھی مجھے ذاتی طور سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ پیغمبر اور صوفی میں یہی فرق ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ دوسروں کو بھی رستہ دکھاتا ہے، صوفی جو ہے وہ خود اس کے سینے میں روشنی ہوتی ہے، اور وہ اگر دوسرے اس سے رہنمائی حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جا کے ان کو نہیں کہتا کہ میری طرف آؤ، وہ اس کی طرف آتے۔ پیغمبر جو ہے وہ غار حرا سے اور پہاڑ سے اتر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ فرق اقبال نے کہا ہے کہ صوفی اور پیغمبر میں۔ بیرسٹر صاحب، جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب وہ اپنا کلام وہ پڑھتے تھے، ترنم سے پڑھتے تھے، بہت خوبصورت پڑھتے تھے، لیکن جب وہ کلام میں کوئی نعتیہ شعر آ جاتا تھا تو وہ کبھی اپنے آنسوؤں کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بہت، میں نے پڑھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نعتیہ شعر آ گیا تو وہ اتنا زار و کتار ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی کلام پھر وہ پڑھ ہی نہ سکیں۔ تو یہ ایک سچے عاشق رسول تھے اقبال۔ کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، میں نے بہت توجہ سے سنا۔ ان باتوں میں ایک لفظ جو تھا وہ کم رہ گیا، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ اقبال کا تصور خودی، یہ لفظ صرف ایک لفظ خودی، وہ ڈاکٹر صاحب کے وہ ڈسکورس میں نہیں تھا۔ یہ خودی کا جو تصور انہوں نے لیا، تو یہ تصور کی جو بنیاد تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اگر سر راہ کی ایک اصطلاح استعمال کر لوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا کہ کائناتی منصوبہ جو ہے، جو سر راہ نے ایک شروع کیا ہوا ہے تصور، اس کائناتی منصوبے میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا، اور جب اس نے ان کے